اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دولت اور رزق میں کمی نہ آئے۔ اگر اسے دولت اور رزق وافر مل رہا ہوتا ہے تب بھی اس میں اضافے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، ایسے میں وہ لوگ جن کے پاس پیسے بہت کم ہیں یا ہے ہی نہیں، یا ناظرین رزق کی تنگی کا انہیں سامنا ہے، وہ بھی اسی تگ و دو میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ناظرین ان کو اتنا نہیں مل پاتا جتنا وہ سوچتے ہیں۔ جن کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا رزق میں تنگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانے سے ان کی مدد ہوتی رہے، انہیں بے پناہ دولت ملے اور بہت جلدی ملے، تو ناظرین اس عمل کو کر لیجئے۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اگر ناظرین آپ اس عمل کو اچھی طرح کر لیتے ہیں تو آپ کی بھی ناظرین غیبی خزانوں سے مدد ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کے بھی دن پھر جائیں گے۔ یہ عمل کام کرنے والا اور بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ کسی کو اس عمل کے کرنے سے فوراً دولت مل جاتی ہے ناظرین، کسی کو اس عمل کرنے سے دن لگ جاتے ہیں، کسی کو ناظرین اس کا عمل کرنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن ناظرین ملتا ضرور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا عمل سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں، تو ناظرین اللہ کے گھر میں دیر ہے، ہمیں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ کا کام ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ کو کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسوں کے حوالے سے بہت مسائل ہیں، قرض کے لیے کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور کبھی عموماً ملتے بھی نہیں ہیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ بہت مسئلہ ہے۔ تو اس عمل کو اچھی طرح کر لیجئے، اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، انشاءاللہ کبھی کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جایا کریں گی۔ ناظرین یہ جو میں آپ کو کلمات بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص کلمات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اچھی طرح کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط ہیں، آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ ناظرین آپ نے اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے، لیکن کامل یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور شور میں نہیں کرنا۔ جب آپ کو وقت مل جائے، آپ کو بالکل تنہائی ہو، تو اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو جب کرنا شروع کریں آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ٹھہر ٹھہر کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اکٹھا پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک ناظرین 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا غنی۔ ناظرین اس طرح پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، جو آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا غنی۔ اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس پر ناظرین حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں جو آپ کو میں کلمات بتائے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ناظرین آپ کو بے پناہ دولت سے اللہ پاک نوازیں گے۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے، آخرت میں بھی اتنی فضیلت ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اتنی فضیلت ہے۔ جب ان کلمات کو آپ پڑھو گے، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر پڑھو گے، دولت والا مقصد، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے
کہ ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو ناظرین جو بندہ اللہ پاک کو محبوب ہو جائے پھر ناظرین اس کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، جو بھی اس کی حاجتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ناظرین اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرو گے جو آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلامات پڑھے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر، دولت والا مقصد ذہن میں رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو بے پناہ دولت ملے گی اللہ کے حکم سے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ جو بھی مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، قرض والے پریشان کرتے ہیں، انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی، سارا قرض اتر جائے گا۔ ناظرین آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس عمل کی برکت سے آپ سب چیزیں خرید سکو گے۔ آپ نے اپنا گھر لینا ہے، اللہ کے حکم سے آپ گھر بھی لے سکو گے۔ آپ نے شادی کرنی ہے، بیٹوں کی کرنی ہے، بیٹی کی کرنی ہے، اپنی کروانی ہے، آپ کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، اس عمل کی برکت سے اللہ کی خاص رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ناظرین اللہ پاک ہی نوازتے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر 7 مرتبہ کہنا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اپنی زبان میں بھی اس کو کہنا ہے، یہ اس طرح ایک شمار ہوگا، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح ٹھہر کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر، اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا کر میری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں جو دولت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مجھے اپنی غیبی خزانوں سے دولت عطا کر، اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا کر میں اپنی مشکلات کو دور کر سکوں اور تیری راہ میں بھی خرچ کر سکوں۔ اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا کر تیرے بندوں کی مدد کر سکوں۔ اسی طرح ناظرین آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر، بیکاری بن کر دعا مانگنی ہے۔ آپ اپنے طریقے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کو اللہ مان کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔